اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد جمعہ کا مبارک دن ہے۔ میں آج کا ولاگ انتہائی اہم ہے، اہم معلومات دوں گا آپ کو۔ عمران خان نے جیل کے اندر سے بیٹھ کے اپنی تمام پارٹی کو اسرائیل کے خلاف بیان دینے سے منع کر دیا ہے، حتیٰ کہ قومی اسمبلی میں جو غزہ کے مسلمانوں کے حق میں اور اسرائیل کی مخالفت میں قرارداد آئی تھی، اس قرارداد میں بھی انہوں نے مخالفت کی تھی، اسرائیل کی حمایت کی تھی اور اس قرارداد کی مخالفت کی تھی۔ اب بھی اگر پاکستانی جاہل عوام نہ سمجھے تو پھر ان کی پیدائش پہ بھی لعنت۔ اب دیکھیں، کل اس کی دونوں بہنوں نے، علیمہ نے اور دوسری نے، دونوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں وہ عمران کے حق میں وہ کر رہی تھی، لیکن ایک کچھ وفادار لوگ بھی ہوتے ہیں نا، زیادہ تر ملک کے وفادار صحافی ہیں۔ ایک صحافی نے پوچھا کہ جناب ایران پہ جو حملہ ہوا ہے اس میں آپ لوگ اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم اس بارے میں ابھی کوئی بیان نہیں جاری کریں گے، ہمیں منع کر دیا گیا ہے عمران نیازی نے۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال آپ لوگ عوام کو باہر نکالنے کے چکروں میں رہیں تاکہ میں جیل سے باہر آ سکوں، کیونکہ اس کو امید تھی کہ ٹرمپ آئے گا، مجھے پہلے امید تھی کہ شاہ آئے گا تو وہ مجھے بن جائے گا چیف جسٹس، تو وہ مجھے باہر نکال دے گا۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں امید تھی کہ بابر ستار آئے گا تو وہ مجھے باہر نکال دے گا، اور پھر اپنے ٹراؤٹوں پہ توکل تھا، اللہ پہ نہیں، اپنے بکاؤ ججوں پہ۔ تو وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے نا، وہ سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے، اس کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ اس نے کیسا انصاف کیا؟ شاہ کو بھی کھڈے لین لگ گیا، شاہ اپنے اصل اس پہ چلا گیا ہے کہ دھوبی کا کتا نہ گھاٹ کا رہا نہ گھر کا۔ وہی حساب اسلام آباد کے چیف جسٹس کا ہوا ہے جس نے بننا تھا، وہ بھی عالمی طاقتوں کا ٹاؤٹ تھا، وہ بھی دھوبی کے کتے کی طرح نہ گھاٹ کا رہا نہ گھر کا۔ یہ غداروں کا کوئی وہ نہیں ہوتا ہے، یہ جب اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں نا تو ان کو نانی یاد آ جاتی ہے، پھر یہ اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہوئے ہیں۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے، میری آپ سب سے بس ایک ہی اپیل ہے کہ یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ حق سچ دیکھنے اور سننے والا کا چینل ہے۔ میں انڈیا کے عوام کو بشدید تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں، وہ پاکستانیوں سے زیادہ وہ میرے ولاگ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے، شعور ہے، پڑھی لکھی قوم ہے کہ بھائی یہ بندہ سچ کہہ رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ میں نے ہمیشہ انڈیا کی مخالفت میں بیان دیے ہیں، پھر بھی وہ سنتے ہیں کہ بھائی یہ سچ تو کہہ رہا ہے نا۔ اور یہاں پہ قوم یوتھڑ نے کبھی مجھے سنا ہی نہیں، وہ ہمیشہ جھوٹ کو سنتے ہیں، جھوٹ کی پیداوار ہیں، جھوٹ میں ہی دنیا سے چلے جائیں گے۔ اللہ نے دوزخ ان لوگوں سے ہی بھرنا ہے نا، یہ جتنے بھی قادیانی ہیں نا، ان کا مستقبل دوزخ ہی ہے، کیونکہ یہ نبی پاک کی امتی نہیں ہے، یہ نبی پاک کے دشمنوں میں سے ہیں۔ تو اللہ ہدایت دے جی، میں تو دعائی کر سکتا ہوں۔ ابھی بھی ان کو پاس ٹائم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتم النبیین، ان پہ ایمان لے آئیں کہ بھائی نبوت کا دروازہ قیامت تک بند ہو چکا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ نکاح کریں، دوبارہ اسلام قبول کریں، صدق کے دل سے اللہ سے معافی مانگیں اور اس معافی پہ قائم رہیں، پھر شاید اللہ تعالیٰ ان کو، شاید نہیں، پھر یقیناً معاف کر دے گا، کیونکہ وہ رحیم و کریم بھی ہے، غفار و قہار بھی ہے اور رحیم و کریم بھی ہے۔
اس کی رحمت جو ہے نا اس کے غصے پہ حاوی آ جاتی ہے۔ تو وہ تو کہتا ہے رات کو 2 بجے کے بعد ایک منادی ہوتی ہے کہ چیخ چیخ کے فرشتہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اٹھو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے مانگو، ہے کوئی بخشش کروانے والا، ہے کوئی گناہوں سے بچنے والا، ہے کوئی صراط مستقیم پہ چلنے والا، ہے کوئی رزق یا تنگی کا شکار جس کو رزق دیا جائے، اس کی تنگ دستی دور کی جائے، ہے کوئی بیماریوں میں مبتلا جس کی بیماریاں دور کر دی جائیں اور اس کو صحت اور شفا والی زندگی دے دی جائے، تو ہم سکون سے سو رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہمارا قصور ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر روز ایک فرشتے سے منادی کرواتا ہے کہ اٹھو، غفلت میں پڑے ہوئے مسلمانوں اٹھو، دیکھو، سمجھو، سنو، غور کرو، قرآن میں اللہ نے ہر چیز کا، ہر مسئلے کا حل بتا دیا ہوا ہے، ہر بیماری کا علاج رکھ دیا ہوا ہے۔ تو اب دیکھیں، کوئی بھی مسلمان جس کسی کو شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو، جوڑوں کا درد ہو، کینسر ہو، دل کے بال بند ہوئے ہوں، چیسٹ کینسر ہو، یا کوئی بھی بیماری ہو نا، یا یہ جادو وغیرہ کے اثرات ہوں، میرے سے رابطہ کریں، میں قرآن سے ان کا علاج کروں گا۔ قرآن میں اللہ نے ہر چیز کا حل ڈال دیا ہوا، ہر مسئلے کا حل ڈال دیا ہوا ہے، ہر بیماری کا علاج رکھ دیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ بغیر پیسوں کے 100% وہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو۔ وہ لوگ میرے ساتھ ان باکس میں رابطہ کیا کریں جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیں، عمران خان نے سختی کے ساتھ منع کر دیا ہے کہ بھائی اسرائیل کے خلاف بیان نہیں دینا۔ اپنی پارٹی کے تمام لوگوں کو منع کر دیا ہے، اپنی بہنوں کو منع کر دیا ہے۔ اب بھی اگر نہ سمجھو کہ بھائی جب اس کے گولڈ سمتھ کون ہے؟ یہودی ہے، جمائمہ کون ہے؟ یہودن ہے، اس کی بیوی، اس کے بچے کون ہیں؟ یہودی بن گئے ہیں۔ اچھا، ان کے وہاں پہ نام ہو رہے ہیں، وہاں پہ ان کے یہودیوں والے نام، عمران کا نام بھی وہاں پہ ہو رہا ہے، یہ بھی اندر سے یہودی ہے، مسلمان ہرگز نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، نہیں ہے مسلمان، گارنٹی کے ساتھ، دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر مسلمان ہو تو میں چور کی سزا وہ میری، پہلا کلمہ سنا دے، صرف اس کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا ہے۔ ابھی بھی ٹائم ہے، اس سے پیچھا چھڑا لو، حق کے راستے پہ آ جاؤ، حق سچ کے راستے پہ آ جاؤ۔ بھلا کسی بھی جماعت کو ووٹ دو، لیکن اس جماعت کو ووٹ دو کہ دیکھو جس نے کام کیا ہے۔ نواز شریف ووٹ کا حقدار اس لیے ہے کہ اس نے کام کیا ہے، اور اب شہباز شریف نے تو اس کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے کہ کس طریقے سے ایک دیوالیہ ہوتے ہوئے ملک کو پورے ورلڈ کا چودھری بنا دیا ہے، پوری دنیا کا اسلامی لیڈر بنا دیا ہے، جو کہ اب دیکھیں ہر اسلامی ملک شہباز شریف کو دعوت دے رہا ہے ہمارے ملک میں آئیں۔ کویت نے 28 سال بعد ویزے کھول دیے ہیں پاکستانیوں کے لیے، اسی طرح سعودیہ نے ویزے کھول دیے ہیں، دبئی نے کھول دیے ہیں۔ یہ امریکہ کے کہنے پہ جن ممالک نے لگائی ہوئی تھی نا ویزوں پہ پابندیاں، اب وہ ہمیں منتیں کر رہے ہیں، ہمیں بلا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آگے بھی دیکھیے گا، سی پیک کمپلیٹ ہونے دیں، یہ لوگ ڈھونڈیں گے پاکستانیوں کو کہ ہمیں کوئی پاکستانی کام کرنے والا مل جائے، ہمارے ملک میں ہی اتنا روزگار نکل آئے گا انشاءاللہ۔ 40,000 فیکٹری روس لا رہا ہے اور 26,000 فیکٹری چائنا لا رہا ہے پاکستان میں، جس میں سے تقریباً 5-6 ہزار کے قریب فیکٹریاں لگ چکی ہیں، تیزی کے ساتھ باقی لگ رہی ہیں۔ تو باقی دیکھیں، اب عوام میں بھی شعور آ گیا ہے، میڈیا نے شعور دے دیا ان کو، تو یوتھڑ کو چھوڑ کے، یوتھڑ کبھی زندگی میں نہیں سدھر سکتے۔ ایک مرتبہ جو یوتھیا بن گیا نا، وہ مرتا مر جائے گا، اپنی ماں کو، باپ کو، نانی، نانا، دادی، دادا سب کو گالیاں دے گا کہ تم لوگ غلط ہو، عمران ٹھیک ہے۔ یہ اس حد تک ان کے ذہن تبدیل کر دیے گئے ہیں، آتا ان کو بھی پہلا کلمہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، ایک لڑکا، میں حیران ہوں،
اچھا خاصا مرد جوان بچہ وہ رو رو کے میڈیا پہ کہہ رہا ہے عمران خان میرے ساتھ شادی کر لو۔ یہ حال ہے نوجوان نسل کا۔ ہے کون؟ پٹھان۔ یہ پٹھانوں کی غیرت کہاں مر گئی ہے؟ یہ کون سی نسل پٹھانوں میں نکل آئی ہے جو کہ اپنے آپ کو کہتا ہے جی عمران خان میرے ساتھ شادی کر لو؟ اور ایک اور پٹھان وہ کہتا ہے میں نعوذ باللہ میں عمران خان کا پیشاب پینے کو تیار ہوں، میں اس کی ٹٹی کھانے کو تیار ہوں۔ یہ کہاں سے اتنی گندی اور غلیظ نسل نکل آئی ہے؟ پٹھانوں میں تو بڑے غیرت مند لوگ تھے، یہ کہاں سے نکل آئے ہیں؟ ابھی بھی 90% پٹھان غیرت مند ہے، یہ 10% غلیظ گندے لوگ ہیں۔ یہ ہر محکمے میں، پنجابیوں میں بھی ہیں، سندھیوں میں بھی ہیں، بلوچوں میں بھی ہیں 10%۔ اللہ ان کو ہدایت دے، نہیں تو اللہ ان کو دنیا سے ہی اٹھا لے تاکہ گند پاکستان سے نکلے۔ تو اب آپ سوچیں سمجھیں دیکھیں کہ کس طریقے سے عمران نے، اگر قومی اسمبلی کے اس اجلاس کی میرے پاس ویڈیو موجود ہے، کسی یوتھڑ کو چاہیے تو ان باکس میں آ جائے، میں اس کو ویڈیو سینڈ کر دوں گا، جس میں انہوں نے مخالفت کی ہے فلسطین کی مخالفت کیا ہے اور اسرائیل کی حمایت میں ووٹ دیا ہے پی ٹی آئی والوں نے۔ اور قرارداد کون سی تھی کہ غزہ پہ جو بمباری ہو رہی تھی اس پہ مذمتی قرارداد تھی اسرائیل کے خلاف، اس میں انہوں نے اسرائیل کے خلاف نہیں ووٹ دیا، اسرائیل کی حمایت میں ووٹ دیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لینا کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے یا نہیں ہے۔ کیوں اپنی بہنوں کو منع کر رہا ہے؟ کیوں پارٹی کے لوگوں کو منع کر رہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف بیان نہیں دینا ہے؟ کیونکہ وہ اس کے یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اور اس کے وہ سسرال والے ہیں، اس کے سالے ہیں، اس کے امی ابو ہیں۔ اس کے سسرال والے کون ہوتے ہیں؟ ساس ماں ہوتی ہے، اور سسر باپ بھی ہی ہوتا ہے، باپ کی جگہ پہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ڈاکٹر اسرار نے اور حکیم سعید کی باتیں آج سچ ثابت ہو رہی ہیں کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ اس کا مشن ہی تھا ملک کو تباہ کرنا، 90% کر چکا تھا، لیکن پھر اللہ کی کرم نوازی سے یہ ملک قائم ہوا، پھر اللہ نے ہی کرم کیا تو یہ اتار دیا گیا۔ یہ باجوہ کا احسان ہے پاکستانی قوم پہ۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، ایک مرتبہ ضرور سوچیں سمجھیں دیکھیں کہ کس طریقے سے اس نے پہلا دن سے، جب اس نے حکومت سنبھالی تھی نا، تو دیکھیں اس نے پہلا دن سے ہی کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ پاکستان کے ابھی گوگل سرچ کر لے، کوئی بھی یوتھڑ کرنا چاہے، پاکستان کے 76 سالوں میں جتنے قرضے لیے گئے تھے نا، اس نے 4 سالوں میں ان کو ڈبل کر دیا تھا۔ کے پی کے میں 8 ارب کا قرضہ 76 سالوں میں لیا گیا تھا، اس وقت کتنا ہے؟ 1187 ارب۔ یہ کہاں گیا پیسہ؟ وہاں تو ایک اینٹ تک نہیں لگی۔ اور پاکستان کا قرضہ جو ڈبل کیا گیا، کہتے ہیں جی ہم نے پچھلے قرضے اتارے ہیں، کوئی قرضے نہیں اتارے۔ ابھی گوگل سرچ کر لیں، یہ کرونا آ گیا تھا اور کرونا کی وجہ سے وہ سارے قرضے ریورس ہو گئے تھے، 2 سال کے لیے ایکسٹینشن مل گئی تھی ان میں کہ 2 سال بعد ادا کرنے ہیں۔ 2 سال بعد اس کی حکومت ہی ختم ہو گئی تھی۔ اس نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا، صرف لیا ہے، قرضے ڈبل کیے ہیں صرف۔ تو اللہ ہدایت دے، گوگل سرچ کر لیا کریں، اس کے بعد ووٹ دیا کریں کہ کون سی گورنمنٹ نے کتنا قرضہ لیا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے صراط مستقیم پہ چلنے کی، اور 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اپنی پکڑ سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اسرائیل کو تباہ و برباد کرے، اور فلسطینیوں اور ایران کی اللہ حفاظت فرمائے، پاکستان کی افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ۔